ناظرین، دنیا بھر میں جہاں پر بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، کچھ چیزیں دنیا کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور کچھ آنکھوں سے اوجھل۔ اسی طرح اس وقت جو امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی ہے، اس کے پس پردہ کچھ ایسے مقاصد امریکہ نے، اسرائیل نے طے کیے ہوئے تھے، جن کے حوالے سے ان کی کوشش تھی کہ اس جنگ کے ذریعے وہ اپنے ان مقاصد و اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کے پس پردہ کیا کیا کوششیں، کاوشیں، مقاصد ان لوگوں نے طے کیے تھے اور وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ کامیابی کا تذکرہ تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے، لیکن اس جنگ کے پس پردہ کیا کچھ تھا جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ ان میں سب سے پہلا اور بڑا کیس میں سمجھتا ہوں اس زمین پر 20 لاکھ غزہ کے ان مظلوم اور معصوم لوگوں کا ہے کہ جن پر دن رات شدید بمباری کر کے اسرائیل نے 75,000 سے زیادہ معصوم فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور 90% سے زیادہ ان کے مکانات تباہی کر کے، برباد کر کے ان لوگوں کو کھلے آسمان کے نیچے سونے پر مجبور کیا گیا۔ گویا کہ یہ 20 لاکھ لوگوں کا وہ کیس تھا جو اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں ڈسکس ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے اسپیشلی یورپ میں، امریکہ کی عوام میں ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسرائیل ڈی ویلیو ہوا ہے۔ لہٰذا وہ بہت زیادہ ضروری سمجھتے تھے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو ہر طرف غزہ اسرائیل یہ بات ہو رہی ہے، تو اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں بطور دہشت گرد اور بطور ظالم شو ہو رہا ہے اور ڈسکس ہو رہا ہے، تو یہ موضوع تبدیل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ تھا ان ظالموں کا کہ ہم اس سے بڑا کوئی ایسا کام کریں کہ لوگوں کی توجہ یہاں سے ہٹ کے اس موضوع کی طرف مبذول ہو جائے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس جنگ کے ذریعے انہوں نے یہ کوشش کرنا چاہی اور بہت حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی رہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد غزہ کو اس وقت نہ صرف بھول چکی ہے بلکہ اس انداز میں ڈسکس نہیں کرتی جس انداز میں پوری دنیا کا الیکٹرانک میڈیا اور پیپر میڈیا اور اسی طرح اسپیشلی سوشل میڈیا سب کا فوکس اور موضوع اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ بن گئی ہے، اور 20 لاکھ غزہ کے مظلوم اور معصوم جو لوگ ہیں ان لوگوں پر اب اس طرح بات نہیں ہو رہی۔ دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک بڑی کوشش یہ تھی کہ نتن یاہو جو تھا اس پر کرپشن کے بہت بڑے بڑے الزامات تھے، جن سے بچنے کے لیے اس نے کسی جگہ معافی کی بات کی، کسی جگہ سفارش کی بات کی، لیکن بہرحال سیاست میں وہ لوگ جو کرپٹ ہوتے ہیں ان کو پبلک کی طرف سے بھگتنا تو بہت کچھ پڑتا ہے۔ لہٰذا اسرائیل کے حوالے سے نتن یاہو پر یہ جو کرپشن کے الزامات تھے، الزامات کیا تھے وہ تو ثابت ہو چکے تھے، بس اس کی سزاؤں میں معافی کی باتیں چل رہی تھیں، تو ضروری تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم اپنے حوالے سے جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس پر بھی توجہ لوگوں کی مبذول کروانے کی بجائے وہ ڈائیورٹ کر سکیں۔ تیسری چیز جو ہم امریکی صدر کے حوالے سے اور امریکی ذمہ داران کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ میرا خیال شاید اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور حساس ہے، وہ ہے جیفری ایپسٹین کیس۔ یہ وہ سکینڈل ہے جس میں امریکہ کی بہت بڑی بڑی سیاسی شخصیات نہ صرف اس جنسی سکینڈل میں ملوث تھیں بلکہ وہ فیسیلیٹیٹر تھیں، اور اس میں وہ لوگ شامل تھے کہ جو امریکہ کو دنیا بھر میں لے کے آگے چلنے کے حوالے سے نمایاں ذمہ داریوں پر فائز ہیں۔ لہٰذا جیفری ایپسٹین ایسا سکینڈل ہے کہ جس میں ان ظالموں کا جو کالا اور سیاہ چہرہ تھا وہ ننگا ہونا شروع ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے ایک ان کی ضرورت تھی کہ وہ مین کردار جو تھا اس کو جیل کے اندر انہوں نے قتل کروا دیا تاکہ بات آگے نہ بڑھ سکے، لیکن اس کے باوجود اسپیشلی امریکن میڈیا جو تھا وہ جیفری ایپسٹین کیس کو، اس سکینڈل کو لے کے بہت تیزی کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا۔ تو یہ امریکہ کی بہت بڑی ضرورت تھی کہ جہاں امریکہ کے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ اس جیفری ایپسٹین سکینڈل میں ڈائریکٹ ملوث پائے گئے، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ کا یہ وہ سکینڈل ہے کہ جس میں ایک لمبے عرصے سے ایک بڑی تعداد ملوث تھی، لیکن بہرحال امریکن میڈیا میں یہ چیزیں چل رہی تھیں اور دنیا بھر کے میڈیا میں اسرائیلی وزیر اعظم کی کرپشن اور مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی دہشت گردانہ کارروائیاں، یہ دو بیسک وہ معاملات تھے جن سے امریکہ بھی ذمہ داروں کو نکالنا چاہتا
چاہتا تھا اور اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے وہ بھی اس سے نکلنا چاہتا تھا اور اسرائیل کو بھی اجتماعی طور پر وہ اس سے نکالنا چاہتے تھے۔ ایک تیسری چیز ہم اس میں دیکھ رہے تھے کہ جو ہی پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا تو اس معاہدے کے حوالے سے پوری دنیا میں یہ چرچا ہوا کہ یہ بڑا سنجیدہ اور کمال کا معاہدہ ہے، لہٰذا اس معاہدے کے اندر عین ممکن ہے مزید ممالک بھی اپنے آپ کو شامل کریں۔ اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ضروری تھا کہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھایا جائے کہ پاکستان نہ صرف ڈیفینسو پوزیشن میں چلا جائے بلکہ وہ ممالک جو اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ کسی طرح اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ان میں سر فہرست جو سب سے زیادہ خطرہ ان کو تھا وہ تھا ترکی کا اس معاہدے کا حصہ بننا، لہٰذا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ہی ترکی کی طرف سے یہ اشارے ملے کہ ہم بھی خواہش کرتے ہیں کہ پاک سعودی لیول کے اس سٹیٹس کے معاہدے کا ہم حصہ بنیں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ فی الفور امریکیوں نے اور عالمی طور پر سازشیں کرنے والوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں بھی نہیں، یہ تو کام خراب ہو جائے گا، کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق نیکسٹ اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اس پورے خطے میں وہ ترکی کے حوالے سے ایک ایسی جارحانہ کارروائی کرے کہ جس کے بعد دنیا یہ تسلیم کرے کہ نہیں بھی نہیں، اس پورے ایریے میں اسرائیل کا مقابلہ کرنے والا کوئی ملک نہیں۔ وہ الگ بات ہے اگر اس نے ترکی سے پنگا لیا تو ہمیں امید ہے کہ اس کو انتہائی سنجیدہ اور سیریس قسم کا وہ جواب دیکھنا پڑے گا کہ انشاءاللہ جن کے زخموں کی وہ تاب نہیں لا سکے گا۔ لیکن بہرحال تقریباً 60-70% جو ڈاکومنٹیشن میں کام ہو چکا تھا اور سعودی عرب، پاکستان اور ترکی اس معاہدے کے اندر اکٹھے ہونے جا رہے تھے تو فوری طور پر امریکہ نے اپنے بحری بیڑوں کی حرکتوں کی بات کرنا کہ وہ متحرک ہو چکے ہیں، ادھر سے فوجیں آ رہی ہیں، ماحول خراب ہو گیا، تو بہرحال ادھر سے اس کا یورپی یونین کا حصہ ہونا اور اس طرف سے پھر پریشرائز کر کے یہ ماحول بنا دینا کہ ترکی نے فی الحال یہی فیصلہ کیا کہ وہ فوری اس معاہدے کا حصہ نہیں بنے گا۔ لیکن بہرحال ترکی کے حوالے سے ان کو بہت زیادہ خوف تھا کہ وہ کسی طرح اس معاہدے کا حصہ بننے سے دور ہی رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں لبنان میں زمینی فوج اتار کے کوشش تھی اسرائیل کی کہ وہ کچھ مزید زمینیں اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے۔ آپ کے علم میں اس سے پہلے بھی اس کا کتنا زیادہ علاقہ ایسا ہے جو گریٹر اسرائیل کی نظر ہوا اور اس میں ان کی کوششیں اسرائیل کی یہی ہیں کہ ہم زمینی طور پر ان علاقوں کو اپنے قبضے میں لیں۔ پھر ایک اور چیز تھی وہ یہ تھی کہ عربوں کو اسلحہ بیچنا کافی دیر ہو گئی تھی، کوئی ایسا جنگی ماحول تھا نہیں، لہٰذا امریکہ کی ایک زبردست معیشت کی مضبوطی کا جو ذریعہ ہے وہ اس کا اسلحہ بیچنا ہے۔ اس میں انہوں نے کیا بہترین حال سوچا ہوا ہے کہ دنیا کے کچھ ملکوں کے اندر جنگ کو ہوا دی جائے اور پھر دونوں ملکوں کو کہا جائے تمہاری بچت امریکی اسلحہ لینے کے اندر ہی ہے، لہٰذا اس جنگ کے دوران پھر اسپیشلی امارات نے اور اسی طرح دبئی نے، قطر نے، ان ممالک نے پھر باقاعدہ دوران جنگ معاہدات کیے اور اسلحہ جو تھا وہ امریکہ سے خریدا اور اس کی سپلائی منگوائی۔ تو یہ بھی ایک بڑی کوشش تھی کہ امریکہ اپنے اسلحے کو اس جنگ کے ذریعے پہلے سے زیادہ فروخت کرنے کی پوزیشن میں آ جائے۔ ظاہر ہے جنگ ہوگی، اسلحہ خرچ ہوگا، تبھی اس کی ضرورت پڑے گی، اگر جنگ نہیں ہوگی، پہلا اسلحہ گوداموں میں پڑا ہے تو پھر مزید خریداری کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے بہرحال اس پر کوشش کی۔ پھر ایک بہت بڑی کوشش یہ تھی کہ ہم جو تیل کے ذرائع ہیں ہم ان پر قبضہ کر لیں اور جو گزرگاہیں ہیں ان پر قبضہ کر لیں، یہ بھی ان کے مقاصد تھے، لیکن فی الحال وہ ان میں سے کسی ایک حصے کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور ایک ان کی کوشش یہ تھی کہ اس ایریے میں اسرائیل کے مقابلے میں کوئی دوسرا ملک پاورفل نہ ہو۔ یہ تو ہر وقت نے کافی حد تک بتا دیا ہے کہ اسرائیل نے جو دعوے کیے تھے آئرن ڈوم وغیرہ اور بڑا کچھ، اللہ تعالیٰ نے وہ سب نیست و نابود کر دیے۔ وہ پہلے حماس نے ان کا پورا علاج کر دیا، بعد میں ایران کی طرف سے جو ان پر میزائل گرائے گئے اس سے بھی سمجھ آ گئی کہ وہ جو آئرن ڈوم کا شوشہ چھوڑا تھا وہ اس لیول کا ہے نہیں جس لیول کا دنیا کے اندر پورا شور و غوغا کیا گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند وہ مقاصد ہیں جو اس جنگ کے ساتھ جڑے تھے، جو دنیا کو سمجھ آ سکتے ہیں، لیکن کچھ اس کے پس پردہ مزید گیمز ہو سکتی ہیں، وقت آنے کے ساتھ وہ بھی اللہ تعالیٰ کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو جس بحران کا شکار کرنا انہوں نے چاہا، ترکی کو جس انداز میں دور کرنا چاہا، غزہ کے لوگوں سے توجہ دور کرنے کی کوشش انہوں نے جو کی اور اپنا اسلحہ بیچ کے گزارا کرنے کی انہوں نے جو کوشش کی، اور جیفری ایپسٹین اور پلس نتنیاہو پر کرپشن کے لگے الزامات اور ان کا ثابت ہونے کے بعد سزاؤں کی طرف ڈسکشن ہونا، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو ایک طرف پوری دنیا کے میڈیا میں ڈسکس ہو رہے تھے، دوسرا امریکن اور یورپ میڈیا میں ڈسکس ہو رہے تھے، لیکن یہ سارے معاملات میں وہ امریکہ بھی چاہتا تھا اور وہ نتنیاہو بھی چاہتا تھا، اسرائیل بھی چاہتا تھا کہ بہرحال لوگوں کی توجہ ان موضوعات سے ہٹ جائے اور کسی اور موضوع کو وہ ڈسکس کریں تاکہ ہم اپنے ایجنڈے کی تکمیل میں جو
آنے والی رکاوٹیں ہیں ان کو اچھی طرح سے دور کرے، لیکن میرا یقین ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک پلاننگ زمین پر یہ بناتے ہیں، ایک آسمانوں پر اللہ بناتا ہے، اور جو اللہ بناتا ہے بالآخر غالب انشاءاللہ وہی آ کے رہیں گے۔